اس میں اس نے یہ کہا کہ جی ایک ایکس ایکسس ہوتا ہے اور ایک وائی ایکسس ہوتا ہے. اسی نے ہمیں بتایا کہ لیکن رہنا میں اپنی مرضی سے چاہتا ہوں, تو اگر میں اپنی مرضی اسے دے دوں گا تو میں وہ حاصل کر لوں گا جس کے لیے میں آیا ہوں. تو یہ تو ایک بات ہے. اب اس کو دوسرے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اب میں اس کو یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ تم اس پہ تم خود بھی ریسرچ کرو. ٹھیک ہے, میں تو کلیئر ہوں اس میں. ٹھیک ہے, اب میں اس کے حوالے سے اگر کوئی اور مجھے فلسفہ یا کوئی منطق چاہیے تو وہ ہم ڈیفینیٹلی بعد میں تلاش کر سکتے ہیں, بٹ فار دا ٹائم بھی ہم اس کو یہی رکھتے ہیں کہ اس کی جو بیسک اساس ہے وہ صرف ایڈیشن ہے, سبٹریکشن بھی نہیں. تو سمیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے جو ڈائمیٹر ریڈیس ہے اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے, پھیلتا چلا جائے گا. تو وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے, لیکن جب سمٹے گا تو اسی نقطے پہ آ کے اس کا اختتام ہوگا. اچھا, اب یہاں پر یہ جو لفظ عشق کا یوز ہوا ہے تو عشق اب ہمارے کی مطلب اگر ایک ہی مطلب ہے تو 6 الگ الگ الفاظ کیوں ہیں؟ تو یہاں پر میں جس چیز پہ ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عشق کی جب بات آتی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا کے ساتھ جو آپ کا لنک ہے نا وہ ہے عشق. اسی لیے وہ شاعر نے کہا تھا کہ بے خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق, عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. تو یہاں پر یہ جو عشق تھا وہ بیسیکلی عشق حقیقی کی بات ہو رہی. یہ اور بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ عشق کو دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں زبان کی جو ڈیپتھ ہے نا ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر گہرائی کتنی ہے. اب میں اس کو جو ہمارا جو اصل ٹاپک تھا وہ تو میتھمیٹکس ایز اے لینگویج آف گاڈ کی بات ہے, تو اس کے حوالے سے میری ڈاکٹر وہاب سوری ہوتے تھے یہاں پر وزٹنگ فیکلٹی, ان کے ساتھ اس حوالے سے میری ایک مرتبہ ڈسکشن ہوئی. اس ڈسکشن کے نتیجے میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ نہیں وہ یہ کہتے تو ہیں کہ میتھمیٹکس از دی لینگویج آف گاڈ, لیکن ایکچولی میتھمیٹکس لینگویج آف گاڈ نہیں ہے. میں نے کہا کہ اس کی کوئی خاص وجہ, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو جو پہلی آیت ہے اس میں خدا اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کے نام سے پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھ اس خدا کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. تو یہ رحمانیت اور رحیمیت جو ہے وہ اس کی ایموشنز کو ظاہر کرتا ہے, اور میتھمیٹکس جو ہے اس میں ایموشنز نہیں ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ میں نے جب یہ کہا کہ میتھمیٹکس از دی لینگویج آف گاڈ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں جیسے قرآن مجید جو ہے وہ عربی میں آیا, توریت جو ہے وہ ہیبریو میں آئی, انجیل جو ہے وہ لیٹن میں آئی. ٹھیک ہے, تو جو مخلوق ہے خدا کی وہ کل کو اوپر جا کے یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ تو میری زبان تھی ہی نہیں, تو میں اس کو سمجھتا کیسے, اور سمجھتا نہیں تو میں تجھ تک پہنچتا کیسے. ٹھیک ہے, اب بات یہاں پر پھر یہ بھی آئے گی کہ پھر ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے اب ہر بندے کے پاس تو یہ کیپیبلٹی یا کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ وہ میتھمیٹکس کو سمجھ سکے. اب چونکہ وہ اتنی کمپلیکس اور اتنی ایبسٹریکٹ لینگویج ہے, یہ اتنی ایبسٹریکٹ ہے کہ ہر عام آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا. اچھا, اب یہ اس کے پیچھے پھر ایک بات یہ آئے گی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے کچھ لوگوں کی اس کی صلاحیت دی اور کچھ کو نہیں دی. اگر ہم یہ سوچنا شروع کریں تو پھر جو قرآن میں آیا کہ بھائی سب انسان برابر ہیں, تو یہ برابری اور یہ ڈسکرمنیشن یہ تو دو الگ الگ متضاد چیزیں ہو گئیں. تو کمال تو یہی ہے نا خدا کا کہ متضاد چیزوں کو بھی اس طرح یکجا کرتا ہے کہ وہ اپنی اپنی خصوصیت کے ساتھ اپنی جگہ رہتی بھی ہیں اور اس میں سے میننگ بھی نکلتا ہے. اور وہ کیسے نکلتا ہے؟ وہ ایسے نکلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ 4 چیزوں سے مل کر بنا ہے, آگ, پانی, ہوا, مٹی. صحیح ہے. اور یہ ساری چاروں کی چاروں ایک دوسرے کی متضاد ہیں. صحیح ہے. لیکن جب وہ سمٹتی ہیں تو اس کا شاہکار تخلیق ہوتا ہے. اب یہ جو گہرائی ہے وہ آپ کو, اس میں بھی سبمیشن آ گئی. سبمیشن جو آئی ہے نا وہ ایکچولی یہاں سے نہیں آئی. سبمیشن کے لیے ایک اور کانسیپٹ ہے. وہ سبمیشن کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو اس سے تعلق ہے وہ عبد اور معبود کا ہے. ٹھیک ہے, عبد جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کرتا ہے عبادت.
اگر وہ روز کوئی ایک کام کر رہا ہے تو وہ ہے اس کی عادت, اور اس میں صرف ایک بے کا اضافہ کر دے تو عبادت بن جائے گا. اب یہ جو بے ہے وہ بیسیکلی بندگی ہے, بندگی, وہ بندگی جو ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے جب تک آپ چیزوں کو اس کی گہرائی کے ساتھ سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ ہولڈ آف ہم. اس کی ٹرو ایسنس کے ساتھ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. اس سے پہلے کہ وہ بات ادھر سے ادھر ہو جائے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو میں کنفائن کر کے اب ہم اس کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ایموشنز نہیں ہوتے, تو میں نے دیکھا تو مجھے نظر تو آیا کہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوری میتھمیٹکس جو ہے وہ سمبلز پہ ہے, جو کہ اس نے اس آیت میں کہا ہے کہ نشانیاں, تو نشانیاں سمبلز ہی ہیں. اب ان سمبلز کو جب ہم غور کرنا شروع کریں گے, دا مور وی ول لک انٹو اٹ, تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ اب یہ سمبلز کو, اچھا اب اس سمبلز کو ہی اگر ہم انالائز کریں گریٹر ڈیپتھ میں, تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یہ جو آرکیولوجسٹس ہوتے ہیں وہ جب بھی کسی نئی جگہ جاتے ہیں تو وہاں جا کے وہ سمبلز کو ہی تلاش کر رہے ہیں, اور پھر ان سمبلز کو الٹیمیٹلی وہ دے ٹرائی ٹو ڈیسائفر اٹ, وہ ڈیسائفر کر کے اس میں سے میننگ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ تو یہ کام کر رہے ہیں, ہم اپنی روزمرہ کے معمولات میں چونکہ ہم عادتاً کر رہے ہیں نا, اگر ہم انہیں روزمرہ کے معمولات کو ہی عبادت سمجھ کے کرنا شروع کر دیں تو ہمیں ہر چیز میں خدا نظر آنا شروع ہو جائے گا. مجھے اگر میں آج تمہارے سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے کہیں پر میں نے پڑھی نہیں ہے. یہ اوور دا ایئرز میں نے جو سارا جس طرح سے میں پڑھاتا رہا ہوں اور جس طرح سے لوگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی رہی ہے, تو اس کے ساتھ میں نے اپنے تھاٹ پروسیس کو کنٹینیوسلی گروم کیا ہے. اس کے نتیجے میں آج اس اسٹیج پر آیا ہوں کہ میں تمہارے سامنے بیٹھ کے کچھ باتیں کر پا رہا ہوں. لیکن ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بہت آتا ہے, مجھے سب آتا ہے. جب وہ ایموشنز کی بات آئی تو پھر میں نے جب اسے گھر پہ جا کے اس کے پر غور کرنا شروع کیا تو مجھے اس کی قدرت کے نئے شاہکار نظر آئے, اور وہ شاہکار یہ نظر آئے کہ یہاں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ خدا نے جو پورے تمام جو انسانوں کو الگ الگ کلرز اور لینگویجز اینڈ ریچولز اینڈ بلیف سسٹم کے ساتھ جو ان کو خلق کیا ہے, تو ایکچولی اس کا جو مطمع نظر تھا وہ تو ایک چیز پہ مرکوز ہونا تھا, ایک چیز پہ مرکوز ہونا تھا سب کو. لیکن اچھا, اور اس کو جو ڈفرینشیٹ کیا تھا تو وہ پہچاننے کے لیے کیا تھا, لیکن ہم نے اس کو ڈفرینسیشن میں یوز کیا. اب اگر کسی کے پاس کسی بھی حوالے سے, اب جیسے افریقہ میں کل ہی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا افریقنس کی, اب وہ ان کے عجیب و غریب قسم کے ریچولز اور سب کچھ, اور میں یہی سوچتا رہا اس کو دیکھنے کے بعد کہ اگر ان کے پاس پتہ نہیں وہ خدا کا پیغام آیا یا نہیں آیا, اب اس کے باوجود وہ اس طرح کے ریچولز میں انگیجڈ ہیں, تو کل کو اوپر جا کے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تیرا پیغام آیا ہی نہیں. لیکن اگر وہ عربک ان تک نہیں پہنچی, یا ہیبریو نہیں پہنچی, یا توریت نہیں پہنچی, لیکن کائنات تو ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی. اس کائنات میں جو چیزیں اویلیبل تھیں ان کے اوپر اس نے کتنا غور کیا, اس کے اوپر ہی اگر غور کر لیتا تو بہت زیادہ نہیں نہ صحیح, لیکن اس کی اپنی جو لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ بھی وہ کہیں نہ کہیں تو کھڑا ہوتا. اب اس انڈرسٹینڈنگ کے لیے اسے بہرحال لینگویج کی ضرورت تو ہے. اب وہ جو لینگویج ہے وہ ہے سمبلز کی. تو جو پرانے زمانے میں جو لوگوں نے جس طرح سے لینگویج ایوالو ہوئی ہے وہ سمبلز سے ہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ احرام مصر میں چلے جائیں تو اس میں وہ مطلب مختلف جانوروں کی تصویریں, اور اگر ممی موویز دیکھی ہوں تو اس میں وہ اوپر جو ہے وہ کتے والا منہ, کتے کا منہ ہے اور نیچے انسانی جسم ہے. تو یہ سارے یہ مطلب ان کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آ تو رہی تھیں,
اب اسی چیز کو اگر وہ ذرا ذہن کو کھول کے اور اس اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچ جاتے، اور اگر نہیں بھی پہنچتے تو کم از کم وہاں جا کے یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہم نے کوشش کی، ہم پہنچ نہیں سکے. تو یہاں پر پھر جو ہے نا وہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت آئے گی. لیکن انیشیل فیز میں اگر آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں اور پھر آپ اس کے بعد اس کی رحمانیت اور رحیمیت کی توقع رکھیں تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. بیکاز اگر اس صورت میں پھر وہ کرسچن کہے گا کہ جی میرے پاس تو رسول خدا کا پیغام نہیں پہنچا، تو میرے پاس تو یسوع مسیح کا پیغام آیا تو میں نے اس کو فالو کیا. جیو جو ہے وہ یہی کہے گا کہ جی میرے پاس حضرت موسیٰ کی توریت کے حوالے سے جو انفارمیشن آئی میں نے اس پہ عمل کیا. ٹھیک ہے، مسلمان ذرا چوڑے ہوں گے کہ جی ہمارے پاس تو صحیح والا دین ہے. تو یہ اس پہ اتنا چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں. ہمیں ہر انڈیویجول کو اپنے اپنے لیول پہ اس کی اس چیز کو دیکھنے، سوچنے، سمجھنے اور انالائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی NAD کا جو لوگو بنایا، مونوگرام بنایا اور اس میں اس آیت کو رکھا، اس نے بالکل میرا خیال ہے کہ بالکل صحیح آیت کو چوز کیا ہے وہاں پر رکھ کے. کیونکہ انجینئرز جو ہیں ان سے ایکسپیکٹیشن کی جاتی ہے کہ وہ کائنات کو مسخر کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ میتھمیٹکس کو پریکٹیکلی جو اپلائی کرتے ہیں وہ انجینئرز ہوتے ہیں. میتھمیٹیشین بھی جو ہے وہ میتھمیٹکس کو اپلائی نہیں کرتا، وہ اس کو صرف پڑھتا ہے. اس کی جو پریکٹیکل اپلیکیشن ہے وہ صرف انجینئر. ہم سب من حیث القوم، ہم سب چاہے وہ گورا ہے، کالا ہے، انگریز ہے، کالا ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، جو بھی ہیں ہم سب ایک ہیں. ایک کلمے سے جو اللہ نے ہمیں اور ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اس پہ، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس سے لنک کرتا ہوں کہ لفظ اللہ اس کے اندر 4 لفظ ہیں، لفظ محمد اس کے اندر بھی 4 لفظ ہیں، لفظ رسول اس کے اندر بھی 4 لفظ ہیں. تو ایک تو میتھمیٹکس اور ایکویلٹی ہمیں یہاں نظر آئی. ٹیکٹونک پلیٹس کے اندر موومنٹ ہوتی ہے 0.00001 ڈگری. صحیح ہے. آپ 10 پلیسز تک بھی لے جائیں کہ اندر اگر ہر سلائٹ چینجز بھی ہوں گے تو اس کا سینرجک افیکٹ کہنا چاہیے یا ایکسپونینشیل افیکٹ کہنا چاہیے، آپ کو ارتھ کوئک کی فارم میں نظر آتا ہے.